سنت کی خلاف ورزی کر کے تو کہنے سرکار کی آمد مرحبا، مدرود بعد وچ پڑھ کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تیرا تے میرا فرق ہے بے، تو بازار سجا کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میں مسجد سجا کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تیرا تے میرا فرق ہے بے، تیری زندگی گزری ہے نبی پاک دی احادیث نو رد کرن اندر، نبی پاک دی سنت دی پامالی اندر، روزہ پاک دی توہین اندر، میلاد النبی تا نام لکھ کے کنجر نچا کے تو کہنے سرکار کی آمد مرحبا، میلاد النبی تا نام لکھ کے مجھے چلا کے تو کہنے سرکار کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ میں اللہ تے فضل نال مساجد اندر آؤنا، درود پاک پڑھنا، پھر کہنا سرکار کی آمد مرحبا تے محبت دا پیغام دینا۔ آؤ لوگو جمع ہو جاؤ، آؤ چلیے مکہ پاک اندر، آؤ چلیے مدینہ پاک اندر، آؤ روضہ رسول سے اکٹھے ہو جائیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام دی چھتری دے نیچے آ کے، اطیع اللہ و اطیع الرسول دی چھتری دے نیچے آ کے، بریلوی دیوبندی وہابی دے فرق مٹا کے آؤ مکے تے مدینے جا کے، ترکت فیکم ما امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دائیں ہاتھ کے اندر قرآن پکڑ کے، بائیں ہاتھ کے اندر مصطفیٰ کی حدیث پکڑ کے رال کے نعرہ لائیے سرکار کی آمد۔ اور محترم جناب مولانا سیف اللہ کریمی صاحب مدیر جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات چنیوٹ وہ بھی سجدے تشریف فرمان ہے۔ ہن بلا تاخیر فضیلت الشیخ بلبل قرآن فخر اہل حدیث وکیل صحابہ حضرت مولانا انعام اللہ فاروقی صاحب خطیب سیالکوٹ آف میاں چنو، ذرا ایک نعرہ ہو جائے پتہ لگ جائے کہ تسی جاگ دے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، کتاب و سنت، قرآن و سنت، مولانا انعام الرحمن فاروقی صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب لالیاں تو تشریف لے آئے نے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ میں گزارش کراں گا کہ اس سٹیج تے تشریف لے آؤ۔ قاری عبد الرحمن صاحب اور انہاں دے رفقاء لالیاں تو تشریف لے آئے نے، انہاں دا آنا ساڑھے واسطے اہلاً سہلاً مرحبا۔ میں گزارش کراں گا قاری عبد الرحمن صاحب نو کہ اس سٹیج تے تشریف لے آؤ۔ اے بھائی جڑے ادھر ادھر نے وہ بھی مسجد دے اندر آ جان، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، باقی دوست برامدے دے اندر، کچھ ادھر بھائی برامدے اندر نے، اسی طرح آ کے مل جل کے بیٹھ جاؤ تاکہ جڑے دوست باہروں آ رہے ہیں نا انہاں نو جگہ مل جائے، کوئی جگہ دی پرابلم نہ بنے۔ الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ قل يا أيها الناس أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چند تے سورج نالوں ود کے سجایا بس آواز ایک ہی چلن دیو بڑی سونی آواز چل رہی ہے جزاک اللہ بھائی کو شکر نہ وداؤ جڑی چل رہی ہے مناسب توجہ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک کوئی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ بڑا میرا دل خوش ہویا ہے کہ تسی جلسے دے آغاز تو ہی پورے ذوق نال اور پنڈال ماشاءاللہ آغاز اندر ہی تنگی دامہ دا شکوہ کر رہے ہیں تو میں دعا کرنا اس مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا عبدالماجد صدیقی عبدالجبار صدیقی صاحب اور اسی طرح بھائی جنہیں دوسرے حباب انہوں نے رفقا جنہوں نے آج دے اس پروگرام واسطے کوشش کاوش کی تھی اللہ پاک سب دی محنت قبول فرمائے میں آغاز اندر ہی ایک دو باتاں تو انہوں عرض کراں تاکہ تو انہوں بیٹھن اندر بھی آسانی ہوئے تے دل دا اطمینان بھی نصیب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدوں کوئی بندہ دین سکھن واسطے مسجد چاہندہ ہے نا حجے اٹھ کے نہیں جاندہ اللہ انہوں قبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ پڑھی جاؤ میں نہیں کہندہ کہ زیادہ پڑھو چلو تھوڑا تھوڑا پڑھی جاؤ میں دعا کرنا اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے سارے ہیں راضی ہو جا تسی آمین دی آواز تھوڑی جی وداؤ نا آمین دی آواز تے میں دعاواں وستوں وڈیاں وڈیاں کراں اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے سارے انہوں جنت دا وارث بنا دے مسافر دی دعا اللہ رات نہیں کر دے اسی گناہگار لوگ ہاں دن رات اللہ دے دین دے سفران چ رہی دے تے میں بڑی محبت نال چونکہ اس گاؤں اندر پہلی میری حاضری سی کل بھی میں بیان گجرانوالا اور سیالکوٹ ہی کیتا ہے تے اتو سپیشل ایتھے بیان کرن آیا تے واپس پھر ان راتی 12 بجے جا کے بھی پسرور ہی بیان کرنا ہے تے اللہ دی رضا ہے تواڈے روشن چہرے دی زیارت دا مینوں موقع ملے ہے میں ممنون دل تو انتظامیہ داوی جنہاں نے اس موقع نو نصیب فرمایا ہے تے تسی بڑی محبت نال پیار نال تشریف رکھو اللہ سونے سانو سارے انو جنت دا وارث بنا دے اللہ جی کلی جنت نہیں لینی جنت الفردوس عطا فرما دے کدی آمین دی آواز وداؤ نا تے دو دعاواں اس تو بھی وڈیاں کراں اللہ جی اسی جنت بھی لینی ہے کہو آمین تے اللہ جی جنت الفردوس لینی ہے تے اللہ سونے ساڑے پلے کچھ نہیں بغیر حساب دے لینی ہے اس تو بھی وڈی دعا اللہ جی جنت بھی لینی ہے جنت الفردوس بھی لینی ہے اللہ جی بغیر حساب دے بھی لینی ہے تے اللہ جی جنت اندر سونے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے میں کیا چلو ربیع الاول بھی ہے تو آغاز اندر ہی نعت مصطفیٰ تو آغاز کرنا ماں اسی بھی بیدار ہو جاؤ گے نالے ویسے بھی اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ سونے مصطفیٰ دی تعریف کریے نا نعت پڑھیے تے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے اللہ دی رحمت اور برکات دا نزول ہوندہ ہے تو اڈا بھی یقین ہے نا ماشاءاللہ تو بڑی محبت نال مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چند سورج نالوں ود کے سجایا
چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چن نو رب تغلیل کرے بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا ہے چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے تے جملہ بڑا پیارا لب مبارک جدوں بھی آقا کھول دینے بن جاندے قرآن آقا جو بول دینے بن جاندے قرآن آقا جو بول دینے وما ينطق عن الهوى رب فرمایا ہے چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا ہے چن تے سورج نالوں ود کے سجایا ہے ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری اور کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان اور مقام ربیع الاول دے اس مہینے نال خاص کر دین لیکن آل الحدیث دا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان اور مقام کسے ربیع الاول دی محتاج بولی جاؤ تھوڑا تھوڑا ربیع الاول دی محتاج اسی ہر پل پیار کرنے ہیں سنے مصطفیٰ علیہ السلام نال ہر لمحہ پیار کرنے ہیں اور کلے کھوکھلے نعرے نہیں ہونے چاہیے دے جو مصطفیٰ علیہ السلام دا کردار ہے مومن نو چاہیے کہ ویسا کردار اور اخلاق بنائے بڑی معذرت نال کدھر گئے ہو اخلاق سونے مصطفیٰ علیہ السلام نو کوئی قتل کرنا آیا ہے اخلاق بیکھیا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے مسجد نبوی دے اندر پیشاب کرنا آیا ہے گندگی پھیلان آیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دا اخلاق ویکھیا ہے تے کلمہ پڑھ کے اسی مسجد دا نمازی بن گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کسی نے پتھر مارے آپ نے اخلاق اور کردار دکھایا میں بات بڑی سخت کرن لگا لیکن ماشاءاللہ علماء کرام دا سٹیج حضرت بزرگ جامی صاحب بھی تشریف فرما نے اور دیگر علماء کرام بھی ماشاءاللہ بڑے مستند تشریف فرما نے جس بندے دا اخلاق چنگا نہیں نا اے گل تسی پلے بن لو تے میں سمجھاں گا کہ جلسے دا مول پہ گیا ہے جس بندے دا اخلاق تے کردار چنگا نہیں نا یاد رکھیا جے بھائی او دیاں نمازاں بھی ضائع او دیاں تہجداں کسے کام دیاں نہیں او دیاں تلاوتاں کسے کام دیاں نہیں او دے روزہ زکات حج سب کچھ ضائع ہون دے خدشات نے جس بندے دا اخلاق تے کردار اعلیٰ نہیں میں انشاءاللہ دلائل پیش کرنا تے جیدہ اخلاق سونا بن جائے نا جیدہ کردار سونا بن جائے میں احادیث دی روشنی جو بات کر رہے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا او سونے مصطفیٰ دے نال ہوئے گا توجہ ذرا میری طرف کرو آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن اخلاق میرے آقا پاک دا اخلاق کیے اور آپ نے کیسے اخلاق اور کردار دا سبق دیتا ہے اے بڑی اہم بات ہے چند باتاں میں تسا احباب دی گوش گزار کرنا دعائے کہ اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک دا قرآن ادھر جی قرآن پاک اندر اللہ پاک نے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے اخلاق دے کردار دا ذکر فرمایا ہے آپ نو اللہ پاک نے رحمت
للعالمین بنا کے بھیجی آئے میرے آقا پاک آئے نے خلق عظیم دے پیکر بن کے آئے نے چلو میں دین اسلام دے آغاز تو بعد شروع کر لینا ویسے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے کردار دے چرچے آپ دی کہ جڑائے اعلان نبوت تو پہلے بھی بڑے نے حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر نکاح دا سبب بنے آئے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دا اچھا اخلاق تے کردار بنے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے والوے کونوں تے میں بات عرض کر دینا عام تے مصطفیٰ دا سب تو جڑائے بہترین مقصد اے وجڑا میں عرض کر لگا جے علماء کرام کو لو سن دے رہن دے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی دعوت توحید دے لیکن میں ادنا جے طالب علم عرض کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی دعوت آپ نے اخلاق دی دیتی ہے تے کردار دی دیتی ہے میرے آقا پاک صفا مروہ پہاڑی تے آئے نے سامنے مشرکین مکہ ان کر کے مکہ دے کفار دا جم گٹا لگائے سارے کٹھے ہو گئے نے آقا پاک دی ایک آواز تے لبئی کہہ کے آگے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کلوں سوال کیتا ہے اوے مکے والے ہو تو آڈے اندر میں 40 سال دا عرصہ گزارے آئے دسو منو کمیں دا پایا جے میں تو آڈے اندر 40 سال گزارے نے دسو میرے اخلاق تے کردار نو کمیں پایا ہے سارے بول کے کہن لگے نے سونے ہنسی تو نو صادق پایا ہے امین پایا ہے اخلاق والا پایا ہے کردار والا پایا ہے آقا جی تسی با خیا ہو آقا جی تسی با اخلاق ہو آقا جی تسی با کردار ہو اللہ دے نبی جی تسی بڑے آلہ ہو سارے گوائیاں دے دیتیاں نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اخلاق دی بات درد کی دیئے اور میں بھی یہ بات سمجھنا آج معاشرے دی اندر مسلمانہ نو چاہید ہے اپنے اخلاق تے کردار نو بہتر بنایا جائے آج اخلاقیات دی کمی معاشرے دے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے مساجد دے اندر جاؤ آپس دے اندر نمازیاں دی اخلاق دی کمی نظر آئے گی امام تے مقتدیاں دی آپس دے اندر اخلاق دی کمی نظر آئے گی میرے آقا پاک نے صحابہ کرام نال محبت فرما کے اور صحابہ کرام نے آپس دے اندر پیار کر کے رحماء بینہم جیسی اخلاق دی مثال نو قائم فرمایا ہے آج ضرورت معاشرے دی اندر ایک مسلمانہ نو ایک ہون دی ضرورت ہے ایک پرچم دے نیچے آن دی ضرورت ہے با اخلاق تے با کردار بنم دی ضرورت ہے قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے ہون آقا پاک نے اخلاق دسیا اپنا گواہی پوائی تے ہون میرے آقا پاک نا اپنی دعوت دا آغاز کرن لگے نے چلو توحید دی بھی ایک بات میں عرض کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دا آغاز کیتا ہے میرے آقا پاک فرماندے نے مکے والیوں لا الہ الا اللہ سارے کہہ دیو ایک کوئی اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے بگڑیاں بنون والا اللہ ہے فعال لما یرید اللہ ہے اللہ کل شیء قدیر اللہ ہے علیم بذات الصدور اللہ ہے ساری کائنات نو پالن والا ہے کدی تسی مل کے نا سجاد چک کے تے میرے نال گواہی پاؤ جلسے دا مل پہ جائے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے بگڑیاں بنون والا کون ہے ایک کوئی اللہ ہے انج میں محبت نال آغاز کر دینا کہ حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے سجدہ کرام لوگو بن رب دے سوا آئے ناغنو اقرب الیہ من قبل الورید حالے ولب دا سیڑی بندہ بڑا عجیبے پلہ دس گا اس تو ود کے تیرے کیڑا قریبے دکھیاں بیمار داؤ کلا ای آسر آئے مل کے بولو کون ہے
اچھا کئی تے بندے بڑی سونی سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو کئی آندے نے چلو جڑے پڑھی جاندے نے نال ساڈا بھی گزارا پیا چلدا ہے اوے اپنی اپنی کام ہونی جے سارے پڑھو سبحان اللہ تے میں جڑی بات عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی تے سکا چچا اٹھے ہیں آپ دے اخلاق تے کردار دی بات کر رہے ہوں سکا چچا اٹھے ہیں اٹھ کے کہن لگائے تبلک یا محمد اس دعوت واسطے بلایا ہی استغفر اللہ معاذ اللہ ایک گھٹیا دعوت واسطے بلایا نعوذ باللہ تے میرے آقا پاک اچھی جگہ تے کھڑے نے تے میرے آقا پاک نے جواب نہیں دیتا اخلاق دکھایا ہے کردار دکھایا ہے آقا پاک نے میرے آقا خاموش نے یاد رکھیا جے اچھنے اوڑ دے برین والیو باسیو دیردہ گرپیون والیو جدوں بندہ چپ کر جائے نا جواب اللہ دیا کر دائے یار ہر گل دا جواب ضروری تے نہیں ہویا کر دا کچھ گلاں اللہ پاک دے بھی چھڑیا کر رب سونا جواب دین والا ہے اللہ تو سونا جواب کوئی نہیں جے دے سکتا رب بڑا سونا جواب دیندا ہے پھر عرشاں تو جواب آیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد عرشاں تو جواب آیا ہے سونے آئے تواڈے نا جڑا اے پاک ہتھاں دی گل پیا کردا ہے میں اللہ دا نام و نسب تباہ کر دیاں گا اور قیامت دی صبح تک آن والا مسلمان دا بچہ قرآن پڑھتا رہے گا تے ابو لہب دی ضلالت دا اعلان کرتا رہے گا اللہ پاک نے اور مل کے بولو بندہ اخلاق دکھائے تے جواب کون دیندا ہے ہے نا ترمذی پاک اندر ایک روایت موجود ہے علماء کرام موجود 4800 نمبر روایت ابو امامہ باغلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت در بڑی پیاری حدیث ہے کدی دل تے نوٹ کرو نا تے عمل کرو اللہ مول پا دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نو کوئی گالی مندہ کردا ہے کوئی بھی برا کہندا ہے یا کوئی بھی زیادتی کردا ہے اگلا صبر کر جاندا ہے جواب نہیں دیندا صبر کر گیا ہے چپ کر گیا ہے اٹ دا جواب پتھر نال نہیں بلکہ خاموشی نال دئیدا ہے اخلاق نال دئیدا ہے کردار نال دئیدا ہے اے میرے آقا پاک نے دسیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا گو چپ کر جائے اخلاق دکھائے کردار دکھائے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو باپ بھی کام نہیں آئے گا جدو ماں بھی کام نہیں آئے گی دنیا دا مال و زر بھی کام نہیں آئے گا اپنے بیگانے ہو جان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اخلاق دکھان والا بردباری دکھان والا علم دکھان والا ٹولرنس دکھان والا میں ایسے بندے نو اللہ پاک کولو جنت وچ ایک مخال لے کے دواں گا یار ایمانداری نہ دسو کوئی بندہ گال مندہ کڑے یا کوئی ایویں بلا وجہ کوئی بکواس کرے چگلی کرے پتہ چل جائے بندہ صبر کر جائے چپ کرے جواب نہ دے او دے بدلے چ اللہ پاک کولو جنت ایک محل لب جائے سودا مہنگا ہے سودا چنگا نہیں چنگا نا ماشاءاللہ اے صبر کرنے والی عادت بنا لو اپنے اندر اخلاق بناؤ کردار لے کے آؤ محلے دے اندر با اخلاق بن جا با کردار بن جا چلو بات لمبی نہ ہو جائے میں باتوں کے چلا دینا این کر کے مدینہ پاک دا بازار اللہ تو انہوں مدینہ لے جائے مکہ بھی لے جائے مدینہ پاک دا بازار تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صدیق ایک یہودی
نبی پاک تے صدیق نو گالیاں نہیں کر رہا مندا بول رہا ہے تے پیارے صدیق چپ کر کے سنی جا رہے نے ادھر سامنے میرے آقا پاک بھی کھڑے نے تے آقا پاک نہ مسکرائی جا رہے نے تے آقا پاک بھی چپ کر کے کھڑے نے ادھروں نبی دا یار صدیق بولے آئے ایک گل دا جواب دیتا ہے تے میرے آقا پاک دے چہرے تے غصے دے اثار آئے نے آقا تو چل پے نبی پاک دے صدیق بھی پیچھے پیچھے چل پے سونے کی گل تے کی وجہ ہے او اینا بولے آئے میں ایک گل دا جواب دیتا ہے تے تسی چور پے ہو فرمایا صدیق پہ آ رہا جب تک تو خاموش سے تے تیری والوں اللہ بھی رحمت دا فرشتہ جواب دے رہا سی تو بولے آئے فرشتہ بھی چلا گیا ہے تے میں محمد بھی ٹور پہ آوا او لوگوں صبر دکھاؤ اخلاق دکھاؤ کردار دکھاؤ کدی اللہ واسطے چوپریا کر میرا اللہ سب تو سونا جواب دیندہ ہے اور رب تو سونا جواب کوئی دے سکتا ہے ایمانداری اے میرے آقا پاک نے اخلاق دسی ہے مکہ پاک اندر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے آقا پاک نے توحید دا اعلان فرمایا تے مکے والے میرے آقا پاک نہ کوئی سے دا زیادہ ساتھ نہیں دیتا تے میرے آقا پاک نو حکم الہی آیا ہے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سونے میرا پیغام توڑا کے پہنچاؤ دے اللہ دے نبی پاک طائف دی وادی وال جا رہے نے میں تینے واقعہ پچھلے دنوں بخاری پاک اندر پڑے آئے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبات طاہرہ ماں جی فرما دیا نے سونیا کوئی اپنی زندگی دا ایسا واقعہ سنا ہو جڑا تانوں اج بھی یاد ہوئے تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی کہندے نے اوے پیاری عائشہ اج کیڑے پاسے نو گلاں ٹور لیاں نے تے چل عائشہ جے تو پوچھی لے آئے تے میں تینوں سنا دینا میں طائف دے میدان اندر گیا ہاں انج پہاڑی علاقہ ہے سفر کر کے تے میرے پیراں اندر زخم دے نشان بن گئے پیدل سفر کیتا ہے تے نال میرا پیارا زید بھی میرے نال ہے تے میں جدوں طائف دے میدان اندر گیا ہاں تے جا کے نہ میں ایک یہودیوں دے سردار نو مشرکین مکہ دے مشرکین دے سردار نو جا کے پیغام دیتا ہوئے مشرکو شرک کرنے والے ہو او یہودیو ایک رب وال آ جاؤ لا الہ الا اللہ ایک رب وال آ جاؤ ایکو اللہ ہی حاجت روائے ایکو اللہ ہی مشکل کشائے ایکو اللہ ہی بگڑیاں بنون والا ہے آ جاؤ ایک رب وال آ جاؤ تے پیاری عائشہ اے مینوں تکے مار دینے تے میری گل نہیں سن دے خدا دی قسمیں آج کدی کدو تھک جائیے نا سفراں تو تے نبی پاک دا سفر طائف یاد آ جاندا ہے تے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے مالکا تو ہی ساڈیاں تبلیغاں قبول کر لئی کادیاں تبلیغاں نے ساڈیاں کادے دعوتاں نے ساڈیاں اسی جانے اپنے مجمع لگے ملدے نے اشتہارات لگے ملدے نے لوگ پھلاں دیاں پتیاں سٹدے نے تے لوگ استقبال بھی کردے نے دعوت تے آوے میرے آقا دعوت لے کے گئے نے انہاں بچیاں نو پتھر دے کے تے پیچھے لگا دیتا ہے میرے آقا پاک نو پتھر مار دینے تے میرے آقا پاک دے اخلاق دی گل کر رہے ہیں کردار دی گل کر رہے ہیں تے میرے آقا پاک اے پتھر مار دینے تے میرے آقا پاک مسکرا کے کہندے نے اوے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والیا وے ایسا تینو سینے لاواں تو سدائی جنت جاوے میرے وال آ جا میں تینو سینے لگاواں گا تے نبی پاک دا جسم انج کر کے آپ دا جسم مبارک زخمی ہے لہو لوگاڑے پورے جسم جو جڑا ہے لہو بہ رہا ہے تے پیارے زید کہندے نے اللہ دے نبی جی اے نواز تے بد دعا کیوں نہیں کر دے ادھروں فرشتے بھی آ رہے نے تے میرے آقا پاک ایک کوئی گل کہندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم قوم لا
یعلمون اللہ تو انہوں ہدایت دے دے اللہ یہ جان دے نہیں نا آج امام الانبیاء آیا ہے یہ جان دے نہیں نا آج امام الاتقیاء آیا ہے یہ جان دے نہیں نا آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے و امامنا فی الجنہ آیا ہے یہ جان دے نہیں نا کلو چل کے محمد الرسول اللہ آیا ہے انہوں میری قدر دا نہیں نا پتا اے نہیں تے اللہ نہ جو اور والی نسلانو میرا تابعدار بنا دے گا تے تھیٹیاں دے رہن والے ہو اے پچھلے دنوں دی گل رمضان اندر میں عمرے تے گیا نا طائف اندر میں بیان واسطے گیا دعوت افطار پروگرام تے میں بیان واسطے گیا میں کیا مینوں طائف اندر لے جاؤ میں کہ یار تے کوئی دربار کوئی مزار کوئی شرک دا اڈا کوئی ایسی ویسی بات نہ کیا غافت جی کیویں دیاں گلاں کرتے ہو اے او زمین ہے اے پوری دنیا دے اندر سب نالوں توحید دے معاملے دے اندر سخت تے غیرت مند نے جو طائف والے لوگ نے تے میں نے جی کر کے نا اللہ پاک والو نظریں اٹھائیاں میں کیا مالکہ سونیاں اللہ تیرے مصطفیٰ دے جسم تے لگا ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے تے ساری طائف والے انو توحید والا بنا گیا ہے میرے آقا پاک دے کردار دی برکت اے میرے آقا پاک دے اخلاق دی برکت میں کہنا ہوئے پائی جان تو پیار تیرا اپنی جگہ تے محبت اپنی جگہ اور نرے نعرے نال گل بن دی یہ تھے لوگ آندے نے وابیاں نو مصطفیٰ دی آمد دی خوشی نہیں حق و استغفر اللہ تے میں تے پھر نہ ہر جگہ تے خاص طور ربیع الاول میں نعرہ لانا جے تانوں خوشی ہے تسی بھی نال میرے نعرہ لاؤ تے پورے علاقے چ پتہ چلے راتی مولوی آیا سی تے او نعرے لوا کے گیا ہے تے نالے دس کے گیا ہے کہ نعرے دا مطلب کی ہے معنی کی ہے تے کی سوچ کے لانا ہے مل کے ذرا محبت تے پیار نال میرا نعرہ لگاؤ میں چاہنا عقیدے دی بات بھی ہو جائے تے میں بات اگے چلاواں دراؤ سرکار کی آمد تانوں خوشی نہیں آپ دی آمد دی زندہ آباد توجہ ذرا تسی سجاد جو کہ جرت نہ جنوں خوشی ہے وہ کہے گا مرحبا گھبراؤ نہ پریشان نہ ہوو ذمہ دار سٹیج علماء کرام دی موجودگی چ بات کر رہے ہوں تے پوری ذمہ داری نال بات کراں گا سرکار کی آمد اجے مزہ نہیں آیا سارے خات بلند ہون پورے پنڈ چ علاقے چ آواز آئے سرکار کی آمد مل کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد میں بھی نعرہ لگا لو میرا یہ سمجھو کہ بے شک آخری پیغام ہوئے تقریر دا بات سمجھو تے بات مکمل کراؤں میں کئی نہ نعرہ لگاؤ میں بھی نعرہ لگانا سرکار کی آمد مرحبا تیرا تے میرا فرق ہے بے تو نعرہ لگانا ہے اپنے کو کٹ کے درود پڑھ کے نعرہ لگانا ہے میں سونے صدیق والا درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد میں پھر نعرہ لگانا ہوں سرکار کی آمد مرحبا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ پاکستان دیا گلیاں تے نپاک جگہ تے کٹراں تے میں بنے بیکے نے آپ تے روزے اے کملیا تو ایتے روزے بنانا بھی ہے تے ٹائی بھی جانا ہے روزہ ہوتے بنتا ہے جتے جنت ہویا کر دیئے میں روزہ مصطفیٰ دے تو ایتے روزہ بنا کے آپ پہ ٹا کے کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا میں مدینہ پاک اندر مصطفیٰ دے روزے تے جانا ادبن سلام پڑھنا ادبن درود پڑھنا تے ہوتے جا کے درود پڑھ کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا اور میں تو دیتے بیت اللہ دے نقشے بنا کے استغفر اللہ معاذ اللہ اڑتے کئیاں نال طواف بھی چلایا ہے ملک پاکستان اندر ویڈیوز بھی چلی آنے توہین کرنا بیت اللہ دی میں جانا اللہ پاک دے
کر بیت اللہ دے اندر اوتے جا کے طواف کر کے رحمت دے پرنالے تھلے کھڑا ہو کے پھر نعرہ لانا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا، اور بات واضح ہو جائے تو نبی پاک دی سنت رفع یدین دا رد کر کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میں مصطفیٰ دی سنت رفع یدین ثابت کر کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تو نبی پاک دی سنت اچھی آمین نو رد کر کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میں نبی پاک دی سنت آمین نو ثابت کر کے عمل کر کے تے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تو نبی پاک دی سنت جڑا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی در رد کر کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میں مصطفیٰ دی سنت نو اپنا کے سینے تے ہاتھ باندھ کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تو نبی پاک دی پیرا نال پیر ملان والی حدیث در رد کر کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میں پیرا نال پیر ملا کے دعوت دینا لوگوں اے جسل سرکار کی آمد مرحبا، تو نبی پاک دی سنت بلال والی سنت اذان تو بعد اندر درود پڑھنا تو پہلے پڑھ کے سنت کی خلاف ورزی کر کے تو کہنے سرکار کی آمد مرحبا، میں درود بعد وچ پڑھ کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تیرا تے میرا فرق ہے بے تو بازار سجا کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میں مسجد سجا کے کہنا سرکار کی آمد مرحبا، تیرا تے میرا فرق ہے بے تیری زندگی گزری ہے نبی پاک دی احادیث نو رد کرن اندر، نبی پاک دی سنت دی پامالی اندر، روزہ پاک دی توہین اندر، میلاد النبی دا نام لکھ کے کنجر نچا کے تو کہنا سرکار کی آمد مرحبا، میلاد النبی دا نام لکھ کے مجھے چلا کے تو کہنا سرکار کی آمد مرحبا، الحمدللہ میں اللہ دے فضل نال مساجد اندر آؤنا درود پاک پڑھنا پھر کہنا سرکار کی آمد مرحبا تے محبت دا پیغام دینا، آؤ لوگو جمع ہو جاؤ، آؤ چلیے مکہ پاک اندر، آؤ چلیے مدینہ پاک اندر، آؤ روضہ رسول سے اکٹھے ہو جائیے، ان الدین عند اللہ اسلام دی چھتری دے نیچے آ کے اطیع اللہ خواتی الرسول دی چھتری دے نیچے آ کے بریلوی دیوبندی وہابی دے فرق مٹا کے آؤ مکے تے مدینے جا کے ترکت فیکم ما مرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول کی، دائیں ہاتھ کے اندر قرآن پکڑ کے بائیں ہاتھ کے اندر مصطفیٰ کی حدیث پکڑ کے رال کے نعرہ لائیے سرکار کی آمد۔ اور یار ایک بندہ نعرہ لا لو جے سونا جا لانا ہے وہ بھی حقانیت مسلک رانا صاحب لاؤ نعرہ۔ تو جو ہے ماشاءاللہ کو گال دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اوہ اصل سرکار کی آمد دی خوشی کنہ نو ہوئی ہے؟ اہل حدیثہ نو ہوئی ہے۔ میں تو اختلافی باتاں دا عادی نہیں، ورنہ اللہ دے فضل لال اگر حقانیت مسلک اہل حدیث تے بات کی جائے شاید کوئی سامنے بیٹھنے دی طاقت نہ رکھے، سننے دی طاقت نہ رکھے۔ جی انشاءاللہ میں بات کر دینا، توجہ میری طرف کرے آجے درہ ادھار رہ گیا۔ اگلی باری میں نا پچھلے دن پسرور وال ایک پنڈ گلہ والا رات دے 2 بج گئے، اشتہار تے میرا نام ہی نہیں سی، میں نے اچانک ہی بلایا تو راتی 2 بجے آندے نے کہ مسلک اہل حدیث سناؤ۔ میں کہا بھائی سنا میں دینا سانب تسی لے آج۔ پھر بھائی انہاں پچھو 6-5 مہینے لا کے سانبیا، سانبنا اوکھا ہوندا ہے۔ چلو آج کی میرا موضوع نہیں ہے، حضرت صاحب آندے نے تھوڑا مسلک اہل حدیث تے بات کرو۔ میں انشاءاللہ وعدہ کرنا لو اگلی واری میں آواں گا تے حقانیت مسلک اہل حدیث تے 1 گھنٹہ گفتگو کراں گا، لو وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ آؤ جڑی میں بات عرض کر رہے ہیں میری بات تے توجہ کراؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دکھایا ہے، آخری 5 منٹ اندر میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جدو آیا ہے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے اندر چادر پائی ہے تینج کر کے کسیٹ رہا ہے بھی عمر دی تلوار گلی ہے آپ نے فرمایا نو کچھ نہ کیا جے میرے آقا مسکرائی جا رہے نے تے اگوں کہندا ہے آیا بھی منگن منو دو جڑا اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے آقا پاک نے فرمایا صحابیو اینو دے دیو جو مانگدا ہے اے محبت کے یوں جس نے دریا بغائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے خود کھا کے جوہر جواہر لوٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں ان کر کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اوجر پھینکے گئے نے تے آپ نے اخلاق دا مظاہرہ فرمایا ہے آپ نے کردار دا مظاہرہ فرمایا ہے اور سبق دیتا ہے لوگوں اخلاق نالی گل بن دیئے کردار ادھروں جڑائے زمادز دی آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج کرن آکے کہندہ استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ سوڑے تسی جڑائے دماغی طور تے مسئلہ بن گیا ہے جو مکے دے اندر افواہ پھیلائی گئی استغفر اللہ معاذ اللہ تسی بیمار ہو میں تو اڈا علاج کرنا ہے ہوا تے میرے آقا پاک نے مندہ نہیں بولیا میرے آقا پاک فرماندے نے آن والیا تو آیا ہے تے چل میں تینوں جڑائے اپنا مرض سنا دینا پھر مرض سنایا مصطفیٰ علیہ السلام نے ان الغمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ آقا پاک نے اپنا مرض سنایا ہے تے زماد کہن لگا ہے اللہ دے نبی جی ایک باری پھر سنا دیو آقا پاک نے پھر سنایا ہے پھر کہن لگا ہے آقا جی ایک باری پھر سنا دیو میرے آقا پاک نے تیسری باری سنایا ہے تے خط بن کے نالے معافیاں مانگتا ہے تے نالے کہندا ہے سونیا مریض تسی نہیں مریض تے میں وہاں کلمہ پڑھاؤ تے منو بھی شفا یاب کر لو اے میرے آقا پاک دا اخلاق کردار ہے تے آج نا میں ہوندیاں ربوے بھی نظر پا کے آیا میں پتا دے ہوئے شے کی ہے تے میرا دل کردہ ہے ختم نبوت دا سونا جی نعرہ لائیے تے پھر بات مکم او ختم نبوت نال پیار کر دے ہو او کتھے ساڈا مکہ مدینہ تے کتھے آپ گندگیاں جیاں سڑکاں تے ربوا جا لئی پھر دے ہو اللہ اوے مل کے بولو قادیانی مرتد نے قادیانی مل کے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت یار جرت نال ذرا دون ایسا جا چوکے نا انہوں ختم نبوت دا پرچم بڑھا کے میری ویسے تقریر پوری ہو گئی ہے تے اے میں اپنا حصہ پان لگا چلو ختم نبوت دا تاکہ ادھر لاگے آیا سا تے نا او ذکر کران تے پھر گل مکمل نہیں سجاد چوکے جرت دے نال تسی مل کے میرے نال تسی نعرے دا جواب دینا تے بات مکمل کریے دراؤ میں بیکاں گا کیڑا کیڑا جذبہ رکھدا ہے کدے کہتے اندر ختم نبوت عزت دے غیرت موجود ہے تاجدار ختم نبوت دو وری زندہ بات کہنا کنی وری تو دوسری وری بہتا اچھی کہنا مل کے در آباد آئے تاجدار ختم نبوت اللہ جان دا دل راضی ہو گیا ہے واقعی تسی جڑائے ختم نبوت چوکی دار تے پہرے دار ہو بھائی مدثر رحمانی صاحب بڑی محبت نہ تشریف فرما رہے دیگر بھی بڑے چہرے میں دیکھ رہے ہوں اللہ صاحب دی آمد قبول فرمائے رانا عمار قمر صاحب قائد جنوبی پنجاب بھی تشریف فرمانے تے میں نہ دی محبت جڑے نہ دی موجودگی دی اندر بڑی محبت نہ لیں جے کواںگا نبی و نسا زمانے
میں نہیں آیا نہ آئے گا. اوے کانے نبی چکی پھر دے ہو, کانے نبی نہیں ہوندے تے صحیح بھی ہون تے پھر بھی اسی نہیں مان دے. میرے نبی جیسا کوئی آیا تے نائی تسی مل کے ان جملہ میرے مکمل کہنا ہے, تسی کہنا نہیں آئے گا. نبی و نساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا. ان کہیے محبت پیار نال کہ ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے, ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. کدی تسی میرے نال ہی سا پاؤ نا. ویسے علماء موجود نے, اس کرسی تے بہنا نہ علم دی گل ہے, نہ فضل دی گل ہے, نہ ذہانت دی گل ہے, نہ کوئی تیز تراری دی گل ہے. یہ اللہ دے فضل دی گل ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جنوں پسند فرما لے تے میرا دل کردا ہے تسی بھی اس فضل چ شامل ہو جاؤ. ہونا جے پھر میرے نال مل کے تسی کہنا ضروری ہے. کی کہنا ہے؟ تے ختم نبوت دا پرچم لہرا کے کہو گے نا انشاءاللہ, تاجدار ختم نبوت تے قادیانیت, قادیانیت. اور مل کے بولو قادیانی مرتد تے کافر نے قادیانی, قادیانی. مل کے بولو قادیانیت. مل کے محبت پیار نال ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے, ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. بڑا پیارا جملہ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے, لکھ وار. یار بولو ذرا سجا چوک کے میرے نال پڑھو. ایک وار ضروری ہے تے لکھ وار. سارے ذرا سجا چوک کے لو جملہ بڑی محبت پیار والا. تے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آ کے اسی آقا تو فدا کرنا کر بار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے. جملہ بڑا پیارا. میں کہ تانوں انہاں نوں کہیا نا رحمانی صاحب کہ بولو سجا چکو. ہن میں نہیں کہنا. جملہ ایڈا پیارا ہے, ایڈا سونا ہے, چنگا ہے. تسی دونے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ پڑھنا ہے. شرط ہے کہ تانوں سمجھ آئے. توجہ ہے. علماء سٹیج تے اونی جانی لگی رہنی ہے ماشاءاللہ. یہ سٹیج ہے ہی علماء واسطے سجیا ماشاءاللہ. توجہ میری طرف کرو ذرا. جنوں سمجھ آئی نا انہیں دونے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ پڑھنا ہے. تے مینوں یقین ہے انہاں نوں اتنی سمجھ آنی ہے کہ تسی حیران ہو جانا ہے. جملہ بڑا پیارا کہ اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی, اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی, رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے, لکھ وار. مل کے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا پیغام, قرآن و سنت مومنٹ دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے. لوکی آندے نے وابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ماندے. وہ کملیا آپ دی تے ذات بات ہی بڑی نرالی ہے. میں کہنا کوئی آپ دا ادنا جیا غلام بھی ہوئے. ختم نبوت
انک بولو کہ تہاڈی آواز ربوے تک جائے تاجدار ختم نبوت آخری جملہ تے میرا رسول اللہ سلام غلامان محمد لئی ساڈی جان وی حاضر پر گستاخت لئی لوگو پر قادیانیاں لئی لوگو تلوار ضروری ہے کدی تسی مل کے تلوار آپ کہو تے لخراؤ تے مزہ آ جائے پر گستاخت لئی لوگو تلوار ضروری ہے اکوار ضروری ہے لکھوار ضروری ہے قرآن کہہ رہے آئے قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر کوئی پتھر بھی مارے اسے بھی ثمر عطا کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین احسن محترم جناب مولانا انعام اللہ فاروقی صاحب بڑے ہی احسن انداز دے نال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق حسنہ بیان کر رہے سن